یا اللہ تیرا شکر ہے، یا حق تیرا شکر ہے، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اخراج الخصوم و اہل الریب من البیوت بعد المعرفہ، وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت۔ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب یحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء۔ قال محمد بن یوسف قال یونس قال محمد بن سلیمان قال ابو عبداللہ مرمات بین ظلف الشاة من اللحم مثل منسات و میزات المیم مخفوظۃ۔ عدالت میں جس کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہو یا اس کے حق میں ہو رہی ہو، وہ تو بعد میں کام ہے عدالت کا، لیکن ایسا آدمی جو نزاعات کا باعث ہوتا ہے، اور اسی طرح اہل ریب، ریب کے معنی ذہنی طور پر شک کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح عملی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ جو پراگندہ ہو، اس کے معاملات جو ہیں وہ صاف نہ ہوں، جو ہے وہ ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بعد المعرفہ، لیکن ان کو نکالنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی پوری طرح سے پہچان ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح
غلط قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ جن کے اوپر ایسی صورتحال کوئی لاگو نہیں ہوتی، نہ خصومت کی اور نہ جو ہے وہ پراگندگی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام فروہ، اس کو جو ہے وہ اس لیے گھر سے نکالا تھا کہ اس نے جو ممنوع نوحہ ہے اس نے وہ کام کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت کے اندر بھی اس چیز کا بڑا اہتمام کیا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، کیونکہ عورتیں بے صبری ہو کر جو ہے وہ چیخ پکار کرتی ہیں، چونکہ ان کے اندر صبر کم ہوتا ہے، تو اس لیے پیچھے ایک حدیث گزری ہے، اس وقت وہ نقطہ میرے سامنے نہیں آیا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک عورت نے جو ہے وہ بیعت کرتے وقت اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ تو جب اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، بیان کرنے والے ام عطیہ ہیں، تو اس نے بیعت کرنے سے پہلے یہ چاہا کہ کسی ایسی خاتون نے ان کے ساتھ موافقت کی تھی، ان کا ساتھ دیا تھا، نوحہ کے سلسلے میں ان کو جب کوئی مصیبت اس طرح آئی تو انہوں نے سوچا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تو پھر اس کے بعد تو یہ عہد ہو جائے گا، عہد کی خلاف ورزی نہیں ہو سکے گی، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اب اس کے اندر دو صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک صورت تو یہ پیدا ہوئی ہے کہ عہد کے بعد تو ظاہر ہے کہ جو عہد کر لیا جائے اس کی جو ہے وہ تعمیل ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک عورت نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اس کے ساتھ اسی طرح کی نیکی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ نیکی تو نہیں تھی، نہ ہو اس جو تھا اس کا کام تھا اور نہ جو ہے وہ اس نے ٹھیک کام کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ کسی نے جو کچھ بھی کسی کو تائید دی ہو اس کا جو ہے وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اس کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ اتارا جائے۔ تو دو پہلو آ گئے، تو اس نے جو ہے وہ اس پہلو کو سوچا کہ میں دونوں پہلو جو ہے وہ اختیار یوں کرتی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ پہلے ہوا ہے میں اس کا تو بدلہ اتار دیتی ہوں، اور آئندہ سے جو ہے وہ میں عہد کر لوں گی، مجھ پر کسی کا جو کوئی ایسا حق نہیں ہے۔ تو اس میں دو پہلو جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ تو اب اس نے جو ہے وہ اپنے طور پر یہ سوچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں تھی، لیکن اتنی بات جو ہے وہ ہمیں تک تھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، تو اس لیے ایک ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے نا جی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس کے اندر وا ویلا ہو وہ تو ممنوع ہے، لیکن اگر وا ویلا نہ ہو تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ منہ سے نکل جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ وہ نوحہ تو نہیں ہے، نہیں ہوتا تو نوحہ ہی ہے۔ نوحہ کا معنی تو یہ ہے کہ جو بھی افسوس کے کلمے
جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، وہ نوحہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ کسی کا سنایا تھا، اس خاتون نے جو ہے وہ اپنے خامد کے فوت ہونے کے بعد یہ کلمے کہے کہ میں اپنے لیے نہیں روتی، جن کو وہ پال رہی تھی انہیں کہا کہ میں تو تمہارے لیے روتی ہوں۔ اب ہے تو یہ نوحہ ہی، لیکن اس کی جو ہے وہ شریعت میں پکڑ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس لیے لفظ تھوڑا سا محتاط بولا ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ میں نے اس لیے بھی بولا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموش رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کی کوئی گنجائش تھی؟ نہیں، یہ فکرے ہوتے تھے، فاطمہ نے بولے تھے مثلا بات ایسا ہی فکرے بولے جاتے ہیں، اس کے نہیں، میں یہاں ایک اور بات کر رہا ہوں، وہ بات تو میں نے بیان کر دی ہے۔ میں اب یہاں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ کسی کا بدلہ اتارنا چاہتی ہے تو بدلے کی بھی تو اہمیت ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جب یہ بات کہی کہ مجھ پر ایک عورت نے جو ہے وہ اس طرح کا احسان کیا تھا کہ میرے ساتھ اس نے مل کر نوحہ کیا تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کے ساتھ مل کر جو ہے یہ نوحہ کر لوں، تو اس کا بدلہ جو ہے وہ ادا کر دوں، پھر میں بیعت کروں۔ اس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی؟ نہیں، یہ بات اگر کہہ کر گئی ہے نا، اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، یہ تو نہیں کہہ گئی کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہی ہوں، یہ تو واپس۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو کام ہو آپ تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہو کہ نہ سنی ہو، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھو نا، آپ نے وہ کہ کنّا نازل والقرآن ینزل ہے، تو اب یہ کام جو ازل ہے تو پوشیدہ کام، لیکن قرآن اترتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار اللہ کو بنایا، نبی کو نہیں بنایا۔ نہیں، اللہ جو ہے وہ جو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ نبی کو دینی ہے، تو اس لیے نبی کا یہ کام ہے کہ وہ جو بھی کام ان کے زمانہ میں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں واضح کر دیں۔ حجت پوری کرنی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ تو اس لیے مسئلہ یہاں ذرا باریک سا پیدا ہوتا ہے، یہ بھی دو پہلو پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ احسان کا بدلہ اتار دے، اور دوسری بات ہے کہ عہد کرے، تو اس نے سوچا کہ احسان کا بدلہ میں اتار دیتی ہوں تو اور اس کے بعد پھر میں عہد کر لوں گی۔ تو بات تو دیکھ لیجئے کہ یہاں جب دو پہلو ہوں تو اس نے ایک پہلو اختیار کر لیا ہے۔ دراصل کوئی چیز اگر دو پہلو والی ہو نا تو اس میں ایک پہلو اختیار کر لیا جائے، تھوڑی سی گنجائش تو ہوتی ہے۔ آپ پیچھے بھی وہ پڑھ چکے ہیں وہی عبد بن زمع کے بارے میں، کہ جب اس کا جھگڑا چلا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرار تو دیا سودا کا بھائی، لیکن ساتھ ہی سودا سے کہا کہ تو اس سے پردہ کر۔ تو اس لیے جب دو پہلو آ جاتے ہیں تو ایک پہلو کوئی اختیار کر لے تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کا احسان کا بدلہ جو ہے یہ بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو جو ہے وہ آپ مستحب کہہ کر جو ہے وہ اس کو ہلکا کریں، نہیں، یہ بالکل واجب اور فرض ہے احسان کا بدلہ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں احسان کا بدلہ اتارنا ہی بڑا مشکل ہے، وہ اس لیے کہ جس حالت کے اندر اس نے کیا تھا نا، اس کی حالت وہ کم ہوتی ہے، تو اس لیے احسان پھر بھی بھاری ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ کم از کم جو ہے اس کے برابر کا تو ہونا چاہیے نا جواب، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے اس سے بہتر ہو، چونکہ جو کیفیت انسان پہلے آدمی کی ہوتی ہے نا، دوسرے کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ جو کسی کو جو حد لگتی ہے، جو سزا ملتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو جرم ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اس نے زیادتی کی ہے تو اس وقت تو دوسرا مجبور تھا، اب یہاں تو یہ ذہنی طور پر تیار ہے، تو اس لیے
اس کا جو قصاص ہے وہ برابر نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو معافی بھی مانگے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو پھر دو سزائیں ہیں اس کی، دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب۔ میں نے آپ کو یہ اس حدیث کے بارے میں جو ہے یہ وضاحت بتائی تھی۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں یہ تقریری طور پر تو آپ پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے نا، یعنی تقریری جو ہے وہ بھی تو ایک حدیث کی قسم ہے۔ تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانے دیا، روکا نہیں اسے، کیونکہ جو پہلو اس نے سوچا تھا اچھا پہلو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ بعد میں آ کر پھر اس نے جو ہے وہ بیعت کر بھی دی، مطلب پھر اقرار بھی ہو گیا، عہد بھی ہو گیا۔ باقی واللہ عالم، دیکھیے انسانی سوچ و بچار جو ہے اس کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کی بہتر سے بہتر وضاحت کر دے، باقی صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ ہماری اجتہادی کوشش ہے۔ امید ہے کہ اگر ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیں گے، نہ ٹھیک ہوئی تو 1 تو مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے جی، چونکہ نوح کی بات آئی تھی تو مجھے اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ بات یاد آ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متعلقہ چیزیں ہیں جن کو آپ حدیث کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، ان کے اندر بہت جامعیت ہوتی ہے، اور جامعیت جو ہے وہ صرف غیر معصوم انسان، اللہ نے مجھے دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو ہے وہ امتیاز دی ہے، 5 چیزوں کا امتیاز دیا ہے۔ آپ نے 5 چیزیں گنتے ہوئے پہلی چیز یہ گنی ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جو ہیں وہ مجھ سے اللہ نکلواتے ہیں کہ ان کے اندر بہت جامعیت ہوتی ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر جو ہے وہ بہت صاف تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ تو آپ کا جو ہے وہ دل دھویا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ملکہ نبوت جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے، وہ بھی چیز ہے، کوئی یہ کسبی تو ہے نہیں۔ تو بعض لوگوں کا خاص طور پر آج کے دور کے جو بے سمجھ لوگ ہیں، جب وہ شریعت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایسی الہادی باتیں وہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں نبوت بھی ایک کسبی چیز ہے، حالانکہ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ صرف وابی چیز ہے۔ یہ واقعہ تاریخی بنایا ہوا واقعہ ہے، کسی عورت نے وا محمدہ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ واقعہ تاریخی بنا لیا کہ وا محمدہ کسی عورت نے کہا تھا کہ دیکھو وا محمدہ اس نے پکارا ہے، تو اس پر جو ہے وہ کس طرح اللہ کی مدد ہوئی ہے، حالانکہ وا محمدہ ندا ہے ہی نہیں، یہ تو ندوہ ہے۔ تو ندوہ جو ہوتا ہے وہ اپنی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ ندا نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ اس سے مراد اس نے ندا لی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے، مدد کے لیے پکارنا چاہیے، حالانکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، لیکن مجھ سے جب سوال ہوا تو میں نے پھر اس کا یہ جواب دیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو بھی ذکر کر دوں۔ موسیٰ بن نصیر جس کام کے لیے، جس لڑکی کی مدد کے لیے گئے تھے، ہاں جی، وہ تو لڑکی مسلمان ہی نہیں تھی، اور اس کا باپ موسیٰ بن نصیر کے پاس تو یہ واقعہ جو ہے اس کو غلط ثابت کیا نا، ٹھیک ہے، اصل واقعہ تو کچھ ثابت ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ خام خواہ دلیل پکڑ رہے ہیں، اور پھر تاریخ سے شریعت ثابت نہیں ہوتی، تاریخ کے اندر جو معیار ہے نا روایت کا، اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے جو اصول ہے نا، اصول حدیث کے، یہ بڑے اہم ہیں کہ تاریخ سے، اب مولانا مودودی نے جو خلافت و جمہوریت پر کتاب لکھی ہے اس پر وہ لے کر جو ہے وہ ان کا جرم ثابت کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اس لیے جب شرعی مقام ہو تو اس کے لیے روایات جو ہے وہ ایک معیاری روایات ہونی چاہیے۔ تو بارصورت یہ اصول حدیث جو ہے اور اسی طرح اصول فقہ، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا جی، تو اب حدیث آپ آگے پڑھیے۔ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ، یہ حدیث ویسے پڑھ لی ہم نے۔ چلیے اس کے بعد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس
ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نفسی جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ روح جب انسان کے اندر کار فرما ہوتی ہے تو اس وقت اس کو نفس کہتے ہیں۔ لقد ہمم تو میں نے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا تھا، یعنی میں نے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت سے اس بات کے بارے میں سوچا تھا۔ جی میری سوچ کیا تھی؟ ان آمرا، میں نے اصل میں دیکھیے نا، ایک ہوتا ہے سوچ کا مرحلہ، ایک ہوتا ہے شروع کرنے کا مرحلہ۔ تو سوچ کا مرحلہ جو ہے یہ عمل سے باہر کا مرحلہ ہے، یہ اس کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شروع کرنے کا مسئلہ، اس کو بولتے ہیں ارادہ۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گناہ شروع ہو جاتا ہے، اگر غلط کام ہو تو اگر صحیح کام ہو تو وہ اس کی نیکی جو ہے وہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ تو جی ہمہ یا ہموں کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کا نہیں، اس کو سوچ و بچار کرنا۔ جی سوچ و بچار جس کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک کام کے بارے میں سوچ و بچار ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ جو ہے اس سے پہلے نیت ہوتی ہے، اور جو ہم ہوتا ہے اس کے پہلے نیت نہیں ہوتی، تو اس لیے نیت کا تعلق ارادہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ سوچ و بچار کی تھی کہ آپ جو ہے وہ کسی کو حکم دیں کہ وہ ایندھن جو ہے وہ اکٹھا کرے، اور پھر آپ جو ہے وہ حکم دیں نماز کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، تو اذان دی جائے۔ اس کے بعد پھر آپ ایک شخص کو حکم دیں کہ جو لوگوں کو امامت کروائے۔ ثم اخالف الی رجال، پھر میں، مخالف کا معنی ہوتا ہے کہ مخالفت کرتے ہوئے جو ہے میں، یعنی پتہ ہو نہ پتہ ہو میں ان کی مخالفت کروں، پھر میں مخالفت کرتے ہوئے ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں۔ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ، میں ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگا دوں۔ جی تو یہ تو آپ کا ایک ارشاد ہے نا، کہ اس ارشاد میں یہ ہے کہ آگ لگانے کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی اذان سننے والا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ جس کے لیے حکم دیا ہے سزا دینے کا، تو سزا جو ہے یہ دنیاوی جرم ہوتا ہے، یعنی دنیاوی جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ صرف جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دنیاوی طور پر جرم بھی ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کو چھوڑنا جو ہے یہ دنیاوی طور پر جرم ہے، تو اسی لیے اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں مولانا عبدالقادر اساری کی ایک کتاب جو ہے انہوں نے لکھی تھی کبیرہ گناہ، تو کبیرہ گناہ کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھی تھیں کہ کبیرہ گناہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ اس کے اوپر کوئی سزا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ ہے وہ سزا کے بارے میں جو سوچ تھی، آپ کی سوچ درست تھی، اس اعتبار سے یہ کبیرہ گناہ ہے نماز میں شامل نہ ہونا۔ اور خاص طور پر یہ جو بات ہے نا، یہ آپ جن کا میں ذمہ دار ہوں اور میں انہیں جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں کہتا، وہ ضد اختیار کر لیتے ہیں، آپ ان کو خاص طور پر کہیے کہ جو آدمی جو ہے وہ اذان سنے اور پھر نماز میں نہ آئے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی دنیاوی سزا بھی ہوتی ہے۔ جی نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے؟ با جماعت چھوڑنا وہی نماز نہیں، نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز با جماعت چھوڑنا۔ اچھا نہیں، وہ نماز نہ پڑھنا کہ بس نماز بعد پڑھنے تو ٹھیک ہے؟ نہیں نا، یہ تو ہوگی۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے جماعت۔ دیکھیے امام نبی کوئی نبی نہیں ہے،
بس وہ بھی مقلدین میں شامل ہے. یہ الزام ہوتا ہے شافعی ہیں اگر ایک خدا نہیں آپ الزام دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، جائزہ لیں گے تو اصحابنا تو خیر امام ترمذی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کی مراد اہل الحدیث ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں اصحابنا بہت اپنی کتاب میں، لیکن ان کی مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں اہل الرائے کے مقابلے میں. ویسے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا وحید الزمان بھی جو ہے وہ بار بار احمد بن حنبل کو جو ہے وہ یوں مناتے ہیں جیسے یہ ان کے مقلد ہوں. انداز تو ان کا ایسا ہی ہے. شاید یہ موقع کسی عالم دین کا پہلے ہے کیا جماعت کے یہ عام جو ہے وہ سعودی عرب کے علماء کا یہی موقف ہے تمام کا. جی، اگر ایک بندہ اور ہمارے حافظ اللہ محدث روپڑی اور ان کا بھی موقف یہی ہے. بالکل. ہاں جی، ایک بندہ اگر مسافر ہے ہاں جی، تو اس نے جماعت ہونے والی ہے، جماعت کی تیاری ہو رہی ہے، جو اس سے پہلے وہ اپنی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے کہ میں مسافر ہوں، ہاں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. جی. وہ زور کی نماز رہی پڑھی تھی انہیں تو ہم ہوا کرتے نہیں، آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسافر کے لیے نماز با جماعت کی گنجائش موجود ہے، اسی لیے بعد المعارف کا جو لفظ ہے نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ دیکھ لے کہ سزا کس کو مل رہی ہے. اسی لیے نبی دینی ہے ویسے کہا ہی ہے. نہیں، آپ نے سوچا تھا ویسے یہ دینے کی بات ہے. رکاوٹ کیا بنی ہے؟ عورتیں اور بچے. وہ اگر آگے آ رہا ہے نا، عورتیں بچے جن پر نماز فرض نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو میں آگ لگا دوں. ویسے بھی شیخ یہ ہمارا ایک عام انداز ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ ایسا کروں. جی، آپ اس بچے کا اور مطلب ہوتا ہے میرے ذہن میں اس جرم کی سزا یہ ہے، لیکن بعض وجوہات سے میں دیکھتا نہیں. رکاوٹ جو ہے وہ یہ بیوی عورتیں اور بچے ہیں. عورتیں بچے باہر نکال لیتے باہر نکالنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، پھر ایک گھر کو ہی نکالیں گے، باقی جو ہیں سزا تو ان ساروں کو دینی ہے. تو اس لیے صورت حال جو ہے وہ یعنی یہ سزا ایسی ہے کہ ان کو موت کی سزا جو ہے وہ آگ کے ذریعے سے دی جا رہی ہے. آپ ذرا سوچئے، یہ چھوٹی سزا نہیں ہے. آگ کی سزا ویسے ہی جو ہے وہ دی نہیں جاتی. کتنی خطرناک سزا ہے آگ کی. اس لیے نماز با جماعت کو ہلکا نہ سمجھا جائے. میں نے دیکھیے حافظ اللہ محدث روپڑی کا عمل میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیچارے چل نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کے لاتے، اور جب اٹھا کے لاتے تو ان کو مصلے پر بٹھا دیتے، اور یہ ہے کہ جوتیاں میں اتارتا اور مصلے پر کھڑا کر دیتے، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے. تو یہ ہے کہ نہ چلنے کی حالت میں بھی انہوں نے کہ آخر وقت تک جب تک وہ کھڑے ہو سکے ہیں انہوں نے امامت بھی کروائی. امامت کا اس سے بھی بڑا اجر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلی بار سنتا ہے. شیخ صاحب یہ سوال ہوا ہے اس سے ملتا جلتا جی، کہ اگر شیخ مقصود الحسن فیضی ہے نا سعودی عرب ہیں؟ میں، شیخ مقصود الحسن فیضی اچھا، انڈیا کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ سعودی عرب میں. جی ان سے یہی سوال ہوا میرے مکتب میں. جی، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. انہوں نے کہا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک چھت تھلے ایک باپ اور اس کا بے نماز بیٹا رہے، ایک خامن اور اس کی بے نماز بیوی ایک چھت تلے رہے، ایک گھر میں رہے. انہوں نے کہا یہ اسلام میں ممکن نہیں، اور ہم نے بالکل اس کو ہلکا سمجھا. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بہت اہم ہے. نماز با جماعت جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کی سزا آگ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسی لیے ایک نابینا ہے نا، تو وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جی مجھے بعض دفعہ کوئی لانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو آپ نے کہا اچھا بھی کوئی، یہ تو پھر معذوری ہے. تو پھر کہا کہ تم سنتے ہو اذان؟ کہا ہاں میں سنتا ہوں. کہتے ہیں پھر ضرور آؤ. اب دیکھیں وہ معذور آدمی تھا، اس کو معذوری کے باوجود جو ہے وہ کہا ہے کوشش کرو. ڈبل عذر تھا شیخ، ایک معذور بھی ہے، دوسرا کہتا ہے لانے والا بھی کوئی نہیں. ہاں جی، پھر بھی کہا یہ مطلب یہ کہ لانے والا کا انتظام کرو اپنے لیے، مقصد یہ ہے. تو معنی یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مثال طور پر اللہ نہ کرے کوئی تکلیف کسی کی بڑھ جائے، جیسے کہ عام طور پر یہ کمر کی تکلیف جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ سہارا لے کر جو ہے وہ آنا چاہیے. جیسے میں نے حافظ اللہ محدث روپڑی کا عمل آپ کو بتایا ہے کہ ان کو اٹھا کے لاتے تھے،
اور پھر مسلح پر کھڑا کر دیتے اور وہ جماعت بھی کراتے. سر سعودی عرب میں نے دیکھا ہے جی کہ وہاں پر معذور لوگوں نے باقاعدہ صرف اس مقصد کے لیے ملازم رکھے ہیں. جی ہاں. صرف اسی مقصد کے، ان کو کوئی کام نہیں، صرف مقصد میں. مگر ایک بات میں نے سعودی عرب میں بڑی خیر کی دیکھی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی خدمت آر نہیں سمجھتا. حالانکہ دیکھیے وہاں کئی بیویاں کرتے ہیں، پھر بھی بیٹا جو ہے وہ اس طرح خدمت کرے، اس لیے کہ یہ تو بیٹے کے لیے بڑا ایک بہانہ بن جاتا ہے نا کہ یہ میری ماں کے اوپر اور لے آیا ہے تو میں باپ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کروں. ماشاءاللہ یہاں تو یہی ہوتا ہے نا جی. لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ وہ شریعت کی چونکہ خلاف ورزی نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر جو کرسیاں ہیں وہ بیٹے لے کر آتے ہیں باپوں کے، اور ایک نہیں 20 واقعات جو ہے ویسے دیکھے ہیں. تو شاید وہاں شریعت کے نفاذ کی کچھ برکتیں ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ شیخ ابن باز نے اپنے پورے دفتر کے اندر یہ حکم دیا ہوا تھا کہ اذان کے بعد کوئی شخص یہاں نہ بیٹھے دفتر میں. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ پورے دفتر میں یہ حکم ان کا چلتا تھا. تو شیخ ابن یعنی اذان کے بعد کوئی جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تاوان یا جو بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے دی جاتی تھی. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم مسافر ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں اب تو شیخ ابن باز جو ہے وہ کسی آدمی نے دیکھ لیا تو کہتے ہیں بات کرنی ہے تو آؤ باہر جا کے کر لیتے ہیں، تو وہاں سے اٹھ جاتے تھے. تو اب دیکھیں پورے حکم میں یہ پوری یعنی دفتر میں میرے خیال میں سینکڑوں آدمی ہوں گے شیخ ابن باز کے متحد کام کرنے والے، اتنے ادارے تھے. تو سارے لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ نماز میں شریک ہوتے تھے. تو اس طرح سے ان لوگوں کا جو اہتمام ہے نا جی، اس اہتمام کی وجہ سے بڑی خیر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس خیر کو جو ہے وہ یہاں فروغ دے زیادہ، اس لیے کہ ایک ملک ہی ایسا ہے جہاں شریعت نافذ ہے. میں تو سمجھتا ہوں باقی تو کسی جگہ شریعت نافذ ہے ہی نہیں. یعنی یہ اگرچہ وہاں عمل کرنے والے کوتاہی کرنے والے ہیں لیکن ویسے قانوناً تو نفاذ ہے نا، قانوناً نفاذ وہاں موجود ہے اور اس کا اجرا بھی موجود ہے. اس لیے کہ کتاب و سنت کا اجرا جو ہے وہاں تو یہی قانون ہے. ہمارے ہاں تو اصل میں اس سے پہلے شریعت بنانے کی ضرورت ہے اور بناتے وقت جو ہے اسی میں سارے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شریعت کیا رہ جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تصور بھی یہی ہے. جب ضیاء الحق نے شیعہ کے لیے زکوٰۃ کی اجازت دے دی تو لفظ کیا تھے کہ بھئی میں نے ہی یہ قانون نافذ کیا ہے اور میں تمہیں مستثنا کر سکتا ہوں. مطلب پھر شریعت تو نہ ہوئی، وہ تو ضیاء الحق کا قانون تھا. تو لیکن حالانکہ وہ آدمی اس معاملے میں بے دین نہیں تھا، لیکن وہ جو تصور جو ہے نا جو خاص طور پر فقہ حنفی نے پیدا کیا ہوا ہے وہ بڑا خطرناک تصور ہے. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ سوچنے کی سمجھنے کی توفیق دے. علامہ شاملی نے مخالفت کی تھی تو آپ تو ان کی موافق کے مخالف ہوں گے. سوال کر دیا نہیں، آپ یہ سوال نہ کریں. جی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی جو مخالفت تھی اس میں خیر تھی. میں خیر کا پہلو جو ہے میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ دنیا سے چلے گئے ہیں. باقی چونکہ وہ سیاستدان تھے، سیاستدانوں کی بہت سی سوچیں جو ہیں وہ سیاست کی غرض سے بھی ہوتی ہیں. بس میں یہ ان کی طرف سے ادھر پیش کر سکتا ہوں. بس باقی جو بات ہے نا تاریخی یہی ہے کہ علامہ صاحب کا ذہن جو تھا وہ شریعت کے حق میں تھا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں نا. اب دیکھیے نا ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ علامہ صاحب کی داڑھی پوری نہیں تھی، تو یہ کیا بات تھی؟ اسی میں تو آخر عملی کمزوری تو ہے نا. لیکن میں صرف تاریخی طور پر، چونکہ علامہ صاحب ایک تاریخی آدمی ہیں، میں تاریخی طور پر ایک بات جو کہہ رہا ہوں، لیکن ویسے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، اور اگر کوئی کمی ہے تو ہم جو ہے وہ دعا کر کے ان کی پوری کریں. اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں ان کے لیے بھی اور اسی طرح اور کسی کے بارے میں خدا نہ خواستہ اگر مجھ سے کوئی چغلی بھی ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں معافی مانگوں. تو
اس لیے کہ چغلی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جیسا آج آپ نے سمجھا ہے نا نماز با جماعت کا مسئلہ، چغلی بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بھی اس سے معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور تھوڑی سی شرمندگی نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی کی برائی بیان کر کے پھر بعد میں اسے معافی مانگے. نماز ہوتی کہ نہیں کسی تک مسابقہ وہ پتہ چلا گیا. جی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ نماز ہوتی کہ نہیں یہ عملی کمزوریاں ہیں، تو اس لیے ان پر قابو پانا چاہیے. چلیے یہ آگے پڑھیے. اگلی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر کوئی تم میں سے یہ جانتا کہ وہ ارقن سمینن، کہ وہ موٹی ہڈی پائے گا. ارق جو ہے وہ مجھے اصل میں نے یہ حدیث بلوغ المرام میں موجود ہے. مجھے جو چیز یاد ہے وہ ارق ہے، یعنی بلوغ المرام میں میں نے ارق جو ہے وہ پڑھا تھا. تو جی تو ویسے کتاب کے اندر جو ہے یہ زبر ہے. اب دیکھیے میں تو اپنی یاد کے مطابق جو ہے وہ آپ کو بات کر رہا ہوں. پسینہ ہوتا ہے کیا؟ فتح ہوتا پسینہ ہوتا ہے. نہیں، پسینے کے لیے لفظ ارے کے اوپر زبر بھی ہوتی ہے، آراقن. جی ہاں. تو میرے قریب یعنی عرق، میرا خیال یہ ہے کہ جتنی میری معلومات ہیں میں وہیں تک رہتا ہوں. آپ عرق ہی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کی تحقیق جو ہے وہ کر لیں گے. کوئی چیز نہیں، میں کیا حدیث کے بارے میں مجھے جو اب تو بات یہ ہے کہ وہ صرف ظاہر کی رہ گئی ہے. بس بات ایسے لمبی ہو جائے گی، ورنہ واقعات فوراً یاد آ جاتے ہیں. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، تیرا جوانی کی یاد سے. چلیے جی، والذی نفسی بیدہ، انسان بڑا کمزور ہے. اچھا جی، اگر تم میں سے کوئی آدمی جانتا کہ وہ موٹی ہڈی پائے گا، اصل میں ہڈی کے اندر جو مخ ہوتی ہے نا، یہ اب یہاں مراد عرق ہے، تو وہ ہڈی پائے گا. اچھا یہ جو کہا گیا نا کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہے، عرق وہاں عرق ہے. وہ جو استحاضے کی بات ہے. ہاں جی، استحاضے کی بات نہیں، استحاضے کی بات نہیں ہے. وہ یہ بات بیان کی تھی کہ بھئی کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کا ہے کہ نہیں. تو اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ تھا. تو کہا کہ اونٹوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ہوتے تو بورے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی نیلا بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، تو وہاں لفظ عرق ہی ہے. تو عرق کے معنی رگ کے ہوتے ہیں. چلیے جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے. جی اچھا جی، آگے. او مرماتین حسنتین، مرماتین کہتے ہیں کھروڑے، پنجابی میں کھروڑے کہتے ہیں اور اردو میں پائے کہتے ہیں. جی مرماتین حسنتین، یعنی یہ جو پائے ہوتے ہیں نا، اچھے پائے. تو اچھے پائے اصل میں وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کچھ گوشت بھی ہو ساتھ. یہ جو پایا ہے نا، اس کے اندر اسے کولیسٹرول بہت ہوتا ہے، اس لیے اس کو برابر استعمال کرنا نہیں چاہیے. تو پائے ہوں یا اسی طرح گردے، کپورے وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں، ان کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے زیادہ. اسی طرح کلیجی کے اندر بھی کولیسٹرول بہت ہوتا ہے. اور آج کل تو کولیسٹرول جو ہے وہ بڑی یعنی اہم چیز ہے پرہیز کے لیے. عام طور پر جو دورے پڑتے ہیں دل کے یا فالج کے، وہ کولیسٹرول کی وجہ سے پڑتے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ پائے گا تو لشہد العشاء، تو وہ عشاء کی نماز میں آتا. مطلب یہ کہ دنیاوی اتنی بھی غرض ہو تو وہ آ جائے عشاء کی نماز میں. لیکن یہ اللہ کے پاس اتنا بڑا اجر ہے، 27 نمازوں کا ثواب. آپ 27 مرتبہ کوئی نماز پڑھیں، 2 دفعہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہاں صرف فضیلت نہیں ہے بلکہ ساتھ فرضیت بھی ہے. میں تو فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، اس لیے جب سے فرض بولوں یا واجب بولوں. اچھا جی، قال محمد بن یوسف، لو جی اب ایک راوی نیا آ گیا ہے. تو یہ محمد بن یوسف جو ہیں یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے نہیں ہیں، یہ اصل میں امام بخاری سے بیان کرنے والے لوگ ہیں، اس کی بھی ایک سند ہے جی. یہ محمد بن یوسف جو ہے وہ اس سے مراد فربری ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو نسخہ یہ فربری کا ہے. تو محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے یہ بات کہی، اور یونس کہتے ہیں کہ محمد بن سلیمان نے یہ بات کہی، اور محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ امام بخاری نے یہ بات کہی. تو گویا کہ یہ کتاب جو نقل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی روایت بیان کی ہے، اور اس نقل کرنے والے نے دیکھو کتنی باریکی ہے کہ فربری کی بات جو اس سند کے ساتھ ہے امام بخاری نے ان کو اب جو ہے وہ آگے کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ مرماتن بین زلف الشاۃ من اللحم. یہ سند ہے محمد یوسف اور یونس. ہاں، یہ امام بخاری کا قول ذکر کرنے کے لیے سند ہے. اس نے استاد سے خود پڑھا ہے، اس میں امام بخاری نے نہیں بتایا. امام بخاری کے دوسرے شاگرد نے یہ بتایا تو انہوں نے اس سند کو بیان کر دیا. بالکل ایسی ہے. نہیں تو یہ امام بخاری کی کتاب میں کیوں آ گئے؟ بھائی امام آپ کے پاس جو امام بخاری کی کتاب ہے، نہیں، امام بخاری کی جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کی ہزاروں سندیں ہیں، اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ فربری کی ہے، ورنہ امام بخاری کی کتاب کے نسخے ہزاروں ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ بعد میں انہوں نے درج کیا ہے نا بخاری کے اندر. بات یہ ہے کہ تو یہ لفظ نہیں لکھے تھے ایسے ہی، یہ تو بعد میں درج ہوا. نہیں، لیکن بخاری نے کوئی بات کہی ہے نا، بخاری نے بات تو کہی ہے، بس اسے سند کے ساتھ بیان کر دیا ہے، بس ٹھیک ہے. مطلب امام بخاری کی بات جو ہے، امام بخاری کی بات نقل ہوئی ہے اور سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے. یعنی اس کتاب کے اندر جو امام بخاری کی تصنیف ہے، امام بخاری کی بات درج ہو سکتی ہے. بہت جگہ پر ایسا ہے، بہت جگہ پر ہے. اپنے سند بیان کر کے آگے امام بخاری کا نام لکھتے ہیں. جی نہیں، یہ بہت جگہ پر ہے. بڑا پریشان ہو جاتا ہے. یہ اصل میں جن کو یہ نہیں پتا نا کہ یہ کتاب جو ہے یہ باقاعدہ ناقدین کی محنت ہے. اصل میں بات یہ ہے ناقلین کی بڑی محنتیں ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے اس بڑا کام کر رہا ہے. ہم لوگ اس قابل نہیں تھے کہ یہ کام کرتے، لیکن اس دور کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کروا دیے ناقلین کے. ویسے کہتے ہیں امام بخاری سے جو سننے والے ہیں وہ 90,000 تھے. 90,000 تو ظاہر ہے کہ کتنے نسخے ہوں گے. جی بات یہ ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو جو کہتے تھے کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کرو، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب دین کو عزت دی ہے تو اسی طرح عزت دی ہے. پھر بعد میں جو ہے وہ پھر بے عزت ہو گیا. بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا. اچھا جی، اب اگلا باب جو ہے وہ یہ ہے، باب حل مربات بین زلف الساق. مربات جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے، دیکھیے اگر آپ بکری کے کھر کو دیکھیں نا تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. بکری کے کھر کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ جلی بھی ہوتی ہے اور کچھ گوشت بھی ہوتا ہے. مرمات اصل میں اس گوشت کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بین زلف الشاۃ من اللحم، جو بکری کے کھروں کے درمیان میں گوشت ہوتا ہے نا، مرمات اس کو کہتے ہیں. جی
اور کہتے ہیں کہ مرمات کا جو وزن ہے وہ منسات ہے اور میزات ہے، یعنی مفعال وزن ہے۔ اب دیکھیے نا، امام بخاری جس وقت صرف اور ناب کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ ابھی صرف ناب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ علماء کے درمیان میں موجود تھیں۔ پھر کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں یہ صرف ناب کی جو ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کچھ قواعد معروف تھے، تو یہ معروف قواعد میں سے، اس لیے امام بخاری کا جو انداز ہے وہ اس کو، اب جو مکمل کتابیں ہمارے پاس جو ہے وہ، بلکہ البافی جو ہے وہ اتنی بڑی کتاب میں نے دیکھی ناب کی، میں نے کہا اتنی محنت ہے اس پر، جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں۔ تو وزن بتا رہے ہیں جی، تو یہ وزن بتایا امام بخاری نے جی۔ اور اسی لیے کہا المیم و مخفوضۃ، میم جو ہے یہ مخفوظ کہتے ہیں خفض کو، یعنی پیش کو۔ جر نہیں جر کو، جر کو کہتے ہیں، زیر۔ ہاں مخفوضۃ خفض زیر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے میزات میں میم جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، اسی طرح منسات جو ہے اس میں بھی میم زیر کے ساتھ ہے۔ تو یہ مخفوضۃ لفظ کیا کر جو ہے، لیکن آپ دیکھیے مخفوضہ کا لفظ جو ہے یہ معرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ مجرور مورب ہوتا ہے، کون سا؟ نہیں، اس کو مبنی کے لیے مکسور بولتے ہیں، مکسور مبنی کے لیے بولتے ہیں، اور مکسورہ جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے فتح اور نصب جی، اور کسرہ اور یہ معرب کے لیے ہے۔ کیا فرق ہے؟ نہیں، معرب کا جو اعراب ہوتا ہے اس کو تو یہ کہتے ہیں کیا رفع، نصب اور خفض، رفع نصب اور خفض، نفل خفض۔ یہ تو معرب کے لیے ہوتا ہے، اور مبنی کے لیے ہوتا ہے یعنی اس میں نہیں ضم، نہیں ضمہ نہیں ضم، اچھا ضم، ضم، اور اس کے بعد نصب، اور اس ہے جی یعنی فتح، اس کے بعد فتح، ضم، فتح اور کسر، یہ ایک ہی رسم ہے۔ یہ اچھا، اگر آپ دونوں کے لیے لفظ زبر زیر پیش، تو اس کے لیے ضمہ فتح اور جر، نہیں اس کے لیے بولتے ہیں کسرہ، یعنی آپ اگر تے لگا دیں گے تو پھر یہ عام ہو جائے گا۔ اس پہلے نام جو ہے نا یہ ایک اثر کے دوسرے دو کے لیے۔ ہاں جی، کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ یہ فوٹو کاپی ختم ہو رہی ہے، اس سے آگے دیکھ ماشاء اللہ، چلیے جی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جی، حل للامام ان یمنع المجرمین و اہل المعصیت من الکلام معہ و زیارت و نحوہ۔ تو آپ دیکھیں نا کہ امام بخاری کا جو باب ہے نا، اب امام بخاری تو صرف اپنا اجتہاد ہی پیش کر رہے ہیں، جو اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ وہ خود فتویٰ نہیں دیتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ حدیث اور حدیث کے ساتھ اپنے اجتہاد کو جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کوشش کرے کہ امام بخاری کا اجتہاد سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب اجتہاد سمجھے گا تو گویا کہ ذمہ داری جو ہے وہ مسئلے کی جو اس شخص پر آ جائے گی جس نے عمل کر رہا ہے، اور جو بتانے والا ہے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے وحی کو ساتھ لے کر جو اپنا غور و فکر ہے وہ بھی ساتھ پیش کر دیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں نہیں، لیکن امام بخاری جو ہے وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس حدیث میں یہ بات موجود ہے، یہ نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں میں سمجھنا تو پھر وہ فقہا کا طریقہ کار ہو گیا نا۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے اہل الرائے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے ہی نہیں، وہ قرآن حدیث ذکر کر کے پھر اس کا جو اطلاق ہے اجتہاد کی صورت میں وہ بتا دیتے ہیں بس۔ اور ذمہ داری یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی چیز کو بیان کریں تو اس کا قول جو ہے وہ آپ ذکر کریں گے، اور اگر آپ انڈائریکٹ بیان کریں گے تو پھر جو ہے وہ مفہوم بیان کریں گے۔ یہ دو چیزیں جس طرح آپ کرتے ہیں، محدثین کا طریقہ کار جو ہے وہ ڈائریکٹ کا زیادہ ہے۔ دیکھیے نا کس طرح ڈائریکٹ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اگرچہ انہی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے فقہ پر بھی کام کیا ہے، جیسے کہ امام شافعی کا فقہ پر کام ہے، اسی طرح
جو ہے وہ مسائل کے بارے میں تو تحقیق جو ہے وہ احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے وہ بھی پڑھنے والی ہیں 2-3، خاص طور پر جو اطاعت الرسول کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے، بہت پائے کی کتاب ہے. اسی طرح ناسخ و منسوخ کے بارے میں جو ہے وہ ان کی ایک کتاب ہے. تو مطلب محدثین نے ویسے جو ہے فقہی مسائل پر بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی اپنی تحقیق انہوں نے پیش کی ہے. باقی جو ہے وہ اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ ہماری جو تحقیق ہے اس کو ضرور قبول کرو. شیخ یہ اس حدیث کو یہ اس پورے باب کو، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا اخراج الخصوم والا، اس کو کتاب الاحکام میں کیوں لائے؟ میں بعد میں بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں آج یہ ذرا پورا ہو جائے. تو اچھا جی، کیا امام کو، چلیے یہ اس لیے لائے ہیں کہ حاکم کے اختیارات کیا کیا ہے. حاکم کے اختیارات یہ بھی ہیں کہ وہ باقاعدہ تجسس کر سکتا ہے. گناہ کا کام اگر ہو رہا ہو تو حاکم جو ہے وہ تجسس کر سکتا ہے. اس سے یہ مسئلہ کرتا ہے. آج سارے ملک اسی پر چل رہے ہیں. نہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کا تو قانون یہ ہے کہ اگر ایک غیر عورت اور مرد جو ہے وہ کمرے کے اندر ہے تو پولیس وہاں داخل نہیں ہو سکتی. پولیس مجرم ہے اگر دروازہ توڑ کر داخل ہوگی تو. وہ تو چلو خاص نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ گند موجود ہے. تقریباً دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کے اندر اسی طرح کے رہتے موجود ہیں. بلکہ جن ملکوں میں نہیں تھیں، اردن میں یا خاص طور پر جو ہے وہ اس میں مراکش میں، وہاں بھی صورت حال اب یہی بن گئی ہے. وہاں عورتوں کو جو ہے وہ تحریکیں چلا کر جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار کیا کہ بغاوت کرو بغاوت کرو. چلیے جی، تو حل الامام ان یمنع المجرمین و اہل المعصیت من الکلام معہو و زیارت ونحوہ. کیا امام کے لیے جائز ہے کہ وہ جو جرم کرنے والے ہیں اور جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ گفتگو سے روکے، یا یہ ہے کہ ان کی ملاقات سے انکار کرے؟